اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رفع ہوا اور وہ روحانی رفع تھا. اور یہ جو آیت 2 آیات میں ذکر کیا گیا قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا، یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا اور اس سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ جو صلیب پر چڑھتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس الزام سے بری کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ صلیب پر نہیں مرے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی موت دی اور رفع ہوا اپنی طرف. عیسائیوں کے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اور ویسے بھی بعد میں عیسائیت میں بہت کچھ مذہب میں تعریف ہوئی اور رد و بدل ہوئی اور تثلیث کا نظریہ پیش کیا گیا، اور انہوں نے اسی کے زیر اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لعنتی موت مرنے کو، صلیب پر مرنے کو کفارے کا نام دے دیا، اور پھر یہ نظریہ قائم کیا کہ پھر وہ آپ زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ماں جس میں عنصری کے آسمان پر چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر آسمان پر خدائی امور سر انجام دے رہے ہیں. اور آخری زمانہ میں دنیا میں عدالت لگانے کے لیے آئیں گے، اور جو بھی اس وقت 3 خداؤں پر یقین نہیں رکھے گا وہ پکڑا جائے گا. بہرحال یہ آج کل کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر خدائی امور سر انجام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی سمجھ کر آخری زمانے میں ان کے اترنے اور خونی مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کو مسلمان کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ نظریہ قائم ہے. اس ضمن میں بتا دوں، گزشتہ جمعے میں میں نے ایران کے صدر کا ذکر کیا تھا کہ ان کا بھی یہ نظریہ ہے. وہ ایک اردو اخبار کی خبر تھی جس سے یہ غلط تاثر تھا. گو کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ تعلیم نہیں دیتے رہے، لیکن آگے جا کے پھر وہ کہ اس نے یہی لکھا ہے جو میں نے اب اصل انگریزی خبر کا جو نکالا ہے حوالہ، اردو والوں نے غلط ترجمہ کیا تھا اس کا، اخبار والوں نے، کہ جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو پھر اصلاح ہوگی. بہرحال جو بھی نظریہ ہے مسلمانوں کا وہ پیش کیا انہوں نے. اور مسلمان جو ہیں اکثریت ان میں سے وہ یہی نظریہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آئیں گے اور خونی مہدی کے ساتھ مل کر دنیا کو مسلمان بنائیں گے، اور جو نئی مسلمان میں ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ اس زمانے کے امام اور مسیح الزمان کو مان کر اس ظالمانہ خونی انقلاب کا حصہ بننے سے بچے ہوئے ہیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں بھی جو لکھا ہے، بائبل کا تو حوالہ ہے کہ آپ آسمان پر چڑھ گئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی پیدائش باب 5 آیت 24 میں لکھا ہے
کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ اردو بائبل کے الفاظ ہیں، اور انگریزی کی بائبل میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی ہیں کہ فار گاڈ ٹک ہم۔ بس اگر بائبل میں مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے لوکا باب 24 آیت 51 میں، تو ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی، جنہیں بائبل ہنوک کہتی ہے، ان کے اوپر اٹھائے جانے کا بھی ذکر ہے۔ اگر اوپر اٹھایا جانا خدا بننے کا معیار ہے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس معیار پر پورا اترتے ہیں، اور اگر ادریس علیہ السلام وہ مقام حاصل نہیں کر سکے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت بھی پھر ثابت نہیں ہوتی۔ جہاں تک قرآن کریم کا سوال ہے، تو قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت زیادہ شاندار رفع کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ بس بائبل اور قرآن دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی ذکر ہے اس طرح اٹھائے جانے کا کسی نبی کے، اور یہ اس بات کا رد کرتی ہے دونوں جگہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی غیر معمولی ہستی نہیں تھے، یا شخصیت نہیں تھے، یا ان کا مقام نہیں تھا کوئی غیر معمولی۔ عیسائی تو اگر ہم نہیں مانتے، اب عیسائیت اتنی توڑی مروڑی جا چکی ہے اس کی تعلیم کہ انہوں نے تو نہیں ماننا، لیکن مسلمان جو ہیں ان کو تو اس آیت سے رہنمائی لینی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے، اور اب تک سچا وعدہ ہے، اور قیامت تک سچا رہے گا کہ قرآن کریم کی تعلیم کبھی بھی اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کے سامان فرماتا ہے۔ اور اب جب کہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اپنے ایک برگزیدے کو بھیج دیا، تو اس وقت تو پھر کوئی بھی جواز نہیں رہتا کہ غلط قسم کی تفسیریں اور تشریح کی جائے۔ یہاں میں ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ یہودی لٹریچر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جن کو یہ ہنوک کہتے ہیں، ان کے بارے میں کافی تفصیل موجود ہے، اور واضح لکھا ہے کہ انہیں دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن جب دنیا گناہوں سے بھر گئی تو خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ بہرحال یہ تو یہودیوں کا نظریہ ہے۔ تو جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم تو انہیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا خدا تعالیٰ کا سچا نبی سمجھتے ہیں، جنہیں خدا تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کو جب اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، بھیجتا ہے، تو اس دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے جو اس کی روحانی بلندی کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تاکہ دنیا کی اصلاح کر سکے، جن لوگوں میں بھیجا گیا ہے ان کی اصلاح کر سکے، اور اگلے جہان میں بھی انبیاء کو ایک عرفہ و اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ مریم سورہ مریم کی آیت 58ویں آیت ہے، یعنی ہم نے اس کو، یعنی اس نبی کو عالی مرتبہ کی جگہ پر اٹھا لیا۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ جو لوگ بعد موت خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں ان کے لیے کئی مراتب ہوتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس نبی کو بعد اٹھانے کے، یعنی وفات دینے کے، اس جگہ
اعلی مرتبہ دیا